ٹرمینل 1 سے جو ان کو پرواز ملی اس میں بھی عثمان شبیر ان کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ اپنی داستان حیات ختم کر کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ان کا انٹرویو کرنے لگ گئے۔ کون ہو، کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں ہو، ترکی میں کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، سبانجی یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی۔ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کر لینا، وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کے یورپی طرف واقع ہے۔ اسے یہ بعد میں علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یعنی یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور ایک ایشیائی طرف، یعنی اناتولین طرف۔ اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں جب اپنی ٹرالیاں دھکیلتے ہوئے آگے آئیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے۔ رومی فورم ایک NGO تھی، ترک NGO، جو بالخصوص ایکسچینج سٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبد الرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگ لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اسبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر کی طرف آئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ قوی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125۔ ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایک یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی، خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیہ کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصی وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔
ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی ماری، ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کریں گے۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتیں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ قہر اور سخت سردی کے باوجود بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی سکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے۔ چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے واقعی رات کو برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ سکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے باسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے، اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پر ہی جا رہے تھے جو یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی، احمد بھی لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے باسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد سکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑی حیاس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی، پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو اسے لگا کہ اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا، وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حال نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں سانجی سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حال نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا، وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ سٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش، بہت سے لوگ، اڑتے چگتے کبوتر ہر سو، وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی،
مسجد کے احاطے تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان جامی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور شاپر ہما وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی، اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کے ہجے کر کے بتایا CIHAN۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تب ہی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو چیان لکھتا تھا، یعنی CHIAN۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں طرف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں و میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے سٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلیں۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں باسفورس کے پل پر سے گزر رہی تھیں تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پہ چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو دور رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھیں۔ پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹیں۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کے شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹونٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگز یعنی پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھیں؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کل ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبرن مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ، مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگیں۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا۔ اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقہ میں شکل سے بڑھ کر بد مزہ لگتا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدک مسکراہٹ چہروں پہ سجائے چمچہ بھر رہی تھیں۔ ترک خاتون بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بد مزہ۔
ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا، ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بد مزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خداجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے، تو یہ پوچھ رہی ہے کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھیں اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام پھرنے نہیں دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں قصیدے پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے حال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک سمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ سمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ باسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بیویکدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری مام کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدر تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی سمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خداجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمحل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو خواتین کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکلے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اسی لیے بتایا ہے کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟